وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، اصل بیان تو اب بدھ کے دن کو ہونا تھا، لیکن چونکہ آج کل حج کا تربیتی پروگرام بدھ کے دن ہوتا ہے عشاء کے بعد، اس لیے جب تک کہ یہ پروگرام چل رہا ہے جمعے کے دن ہی انشاءاللہ عشاء کے بعد یہ پروگرام ہوا کرے گا، بیان ہوگا. آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اعتدال کے سلسلے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ عدل و انصاف والا دین ہے. کسی کے ساتھ زیادتی، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، شریعت نے ہمیں نہیں سکھلائی، بلکہ ایک عام قاعدہ بتایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں تجاوز نہ کرو، ظلم کے کاموں میں تعاون مت کرو. اب اس میں چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، پیمانہ ہمیں بتا دیا کہ اگر نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس میں تعاون کرو. اور اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو پھر اس میں ہرگز تعاون مت کرو. یہی پیمانہ دیگر جگہوں پر ہے. خرچ کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے دل کھول کے خرچ کرو. ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، خوب خرچ کیجیے. وہاں بھوکے ہیں کھانا کھلائیے، ننگے ہیں کپڑے پہنا دیجیے. لیکن اگر کوئی گناہ کے کاموں میں خرچ کروانا چاہتا ہے آپ سے، بس وہاں بخیل بن جائے. وہاں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اسراف میں داخل ہوگا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی. تو ہر وہ کام جو گناہ کا کام ہے، حد سے تجاوز جس میں کرنا پڑتا ہے، اس کام سے بچ جائیے. اور جو کام بر اور نیکی کا ہے، تقوی کا ہے، اس میں تعاون کیجیے. تو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ پوری زندگی میں ہم جہاں دیکھیں شادی بیاہ کا موقع ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فلاں کو پیسے دیے جا سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ جن کو دے رہے ہو وہ کن کاموں میں خرچ کریں گے. بعض اوقات اپنے عزیزوں میں ہی آدمی پیسے دیتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ بھئی یہ پیسے ہمارے اگر جائز کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، ضرور دینا چاہیے، مدد کرنی چاہیے ضرورت مندوں کی. لیکن خدا نہ کرے اگر آپ کے ان پیسوں سے پتا چلا کہ جناب ویڈیو پروگرام ہوگا اور اسی طریقے سے ناچ گانے کا پروگرام ہوگا، یا خدا نہ کرے ایسے کاموں پر خرچ کو ہوگا جو گناہ کے کام ہیں، تو وہاں ہرگز دینے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے ہمیں کوئی بخیل کہتا ہے تو کہتا رہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں دیجیے. بعض مواقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خرچ نہیں کیا جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر دوسرے موقع پر وہ پیسے دے دیے
تاکہ ذہن کے اندر یہ بات نہ رہے کہ بھئی بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کیا، بلکہ وہاں خرچ کرنے میں چونکہ گناہ تھا اس لیے بچ گئے، وہاں خرچ نہیں کیا، لیکن دوسرا موقع چونکہ نیکی کا موقع تھا اس لیے وہاں آپ نے خرچ کر دیے، تاکہ ذہن سے یہ اشکال نکل جائے کہ بھئی بخل ہے طبیعت میں، نہیں، بخل نہیں ہے۔ یہ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ بھئی پیسے ہمارے حلال کے ہم حرام جگہوں پر کیوں خرچ کریں، ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کریں، تو اس لیے لینے دینے میں بھی اس معاملے کو دیکھ لینا چاہیے۔ بلکہ بعض اوقات اگر پیسے دینے میں خرابی ہو تو پیسے مت دیجیے، بلکہ ضرورت کی چیز دے دیجیے جو ان کو ضرورت ہے، تاکہ آپ کے پیسے کا استعمال صحیح ہو، آپ خود خرید کر ان کو دے دیں، پھر آپ کو جو ضرورت کی چیز ہے، جو ضروری چیز ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم دے دیں گے آپ کو۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پیسے کا غلط استعمال کم از کم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے شریعت کی جو تعلیم ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اعتدال کی تعلیم ہے، ہر جگہ۔ ایک شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اگر دوسری تیسری چوتھی کی بھی طاقت رکھتا ہے اور ان میں عدل و انصاف کر سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پھر 2 3 4 تک کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اب ایسا نہ کرے کہ جو پہلی بیوی ہے اس کو چھوڑ دے، وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا بھی نہ کرو کہ ایسا میلان ہو جائے دوسری کی طرف کہ پہلی کو بیچاری کو بالکل لٹکا دو، وہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نہ اس کے احوال کی خبر لی جا رہی ہے نہ اس کی خیر خبر لی جا رہی ہے، فرمایا ایسا مت کرو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم اس کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو اس سے منع فرمایا، شادی کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اصل یہ بتا دیا کہ اگر تم انصاف کر سکو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو بس فواحدۃ ایک ہی کافی ہے، اسی کے ساتھ عدل و انصاف کر لو۔ اسی طرح دوستی دشمنی کا معیار، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر مجبور نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ چاہے غیر مسلم ہیں یا تمہارے دشمن ہیں، تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہ لو، بلکہ اگر دشمن ہے تب بھی عدل و انصاف سے کام لو۔ کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو کیونکہ تقوی کے قریب یہی ہے۔ بھائی ہماری سارا جو تعلیمات ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے قلب کا تزکیہ ہو جائے تو یقیناً اگر ہم عدل کریں گے تو یہ تقوی کے قریب ہے، اور خدا نہ کرے اگر ہم ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو یقیناً یہ تقوی کے خلاف، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ احبب حبیبک، کسی سے محبت کرو تو دھیرے دھیرے کرو، انتہاؤں میں نہ پہنچ جاؤ، محبت میں اعتدال سے کام لو، دوست بناؤ سوچ سمجھ کے بناؤ، اور پھر دھیرے دھیرے اس محبت کو پروان چڑھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آج بس ہم نے کسی سے تعلق قائم کیا تو اب ایسا ہو گیا کہ صاحب ہم تو جو ہے وہ شیر شکر بن گئے اور باقیوں کو نکال کے پھینک دیا، بلکہ عسى ان يكون بغيضك يوم، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا وہ دشمن بن جائے، پھر کیا کرو؟ تو دوستی بھی دھیرے دھیرے کرو اور اس میں اعتدال سے کام لو، اور اسی طریقے سے اور جب دوستی کر رہے ہو تو دھیرے دھیرے کرتے رہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی بھی انتہاؤں پر نہ پہنچا دو، ہو سکتا ہے کبھی یہ دشمن دوست بن جائے اور وہ دوست دشمن بن جائے، کیا کروں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی سے دوستی کر لی، اب اس کو آگے پیچھے کی ساری راز کی باتیں اپنی بتا دیتے ہیں، اب کل جب وہ دشمن بنا اب ڈر ہے کہ بھئی ہمارے راز فاش نہ کر دیں، تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اعتدال سے کام لیتے، دوستی اپنی جگہ پر ہے لیکن اپنی راز کی باتیں کیوں بتائیں؟ اب یہ ہے کہ وہ اس کو بدنام کرتا پھر رہا ساری جگہ پر، اب اس کو افسوس ہوتا ہے کہ صاحب دیکھو کیسا اچھا دوست تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور میں نے اس کا یہ کیا اور وہ کیا اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، پھر ہمیں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے بس اس سے سر منہ تجاوز نہ کریں۔
اگر اس تعلیم پر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہمیں نہ نقصان ہوگا، نہ کبھی شرمندگی ہوگی، نہ کبھی ہمیں شکوہ شکایت ہوگی۔ تو یہاں یہ آپ کی تعلیم ہے، احبب حبیبک ہو نما عسى ان يكون بغيضك يوما، کہ جس سے تمہیں محبت ہو تو ذرا اس سے دھیرے دھیرے اعتدال کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے کہ کبھی تو اس کے دل میں تمہارا بغض آ جائے اور کسی دن میں تمہارا دشمن بن جائے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ أَوْ نَمَّا، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی اعتدال قائم رکھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا محبوب بن جائے، دوست بن جائے۔ پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ کل میں اس کے خلاف یہ کرتا تھا، آج دوست بنے ہوئے، ایک رکابی میں ایک تھالی میں کھا رہے ہیں، ایک جیسے کپڑے بنا رہے ہیں۔ دوستیاں ہماری جب ہوتی ہیں تو انتہاؤں کو چھو لیتی ہیں، دوستی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت حد تک آگے چلے جاتے ہیں، اور دشمنی میں بڑھتے ہیں تو یہی حال۔ آج ہمارے پورے ملک کی سیاسی صورتحال یہی، کسی کے دوست بنتے ہیں تو آسمان و زمین کے قلاب تعریف میں ملائے چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر وہ ہمارا جو ہے وہ جو دشمن بن گیا، اب اس کے بعد ہم اس کی جتنی بھی الٹی سیدھی باتیں ایسی زبان سے نکالتے ہیں کہ الامان والا بھی، اور اس کے بعد پھر لیکن کہتے ہیں سیاست میں سب جائز ہے، یہ کہہ کے وہ سارے معاملات کو خلط بلط کر دیتے ہیں۔ آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست، یہ ہمارے پورے معاشرے میں آج یہی کام ہو رہا ہے۔ تو میرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر دشمن ہے تو دشمنی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور دوستی ہے تو دوستی میں بھی اعتدال ہو۔ اول تو میرے عزیز دوست ہوتا کون ہے دنیا میں، یہ بتائیے۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جب بڑے بیٹے اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تھے کبھی تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تمہارے بڑے دوست ہیں، ہمیں تو 60 سال میں کوئی دوست نہیں ملا آج تک۔ فرمایا کرتے تمہارے بڑے دوست ہیں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا دوست ہے، میرا فلاں ہے، بڑا اچھا دوست ہے میرا، لیکن دوستی کے لائق کون ہے؟ دوستی کے لائق تو صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ بس، اور اس کا سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی قربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دنیا میں جتنے احسانات ان کے ہیں مجھ پر کسی کے نہیں ہیں، اور دنیا میں جس نے کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا، صرف ابو بکر صدیق ہیں کہ اس کا بدلہ خدا دے گا، اللہ دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے سیدنا صدیق اکبر کی ایثار قربانی ختم ہے ان پر۔ ایک موقع پر جب غار ثور میں داخل ہوئے تو جتنے سوراخ تھے سارے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پر اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے، اور بعد میں جو جانور تھا اس نے ان کی ایڑی پر تکلیف پہنچائی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو گرے تکلیف کی وجہ سے، لیکن کوشش یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایثار و قربانی ان پر ختم۔ اور اسی سفر ہجرت میں ایک موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار، تو کہیں سے دودھ کا پیالہ لے کر آ گئے بھر کے، اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ کیا عجیب بات ہے، بھوکے تو وہ خود بھی ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ اس طرح سے پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ یہ سوائے اس شخص کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا جس کو ایسی محبت ہو کہ ایسی محبت اور کسی سے نہ ہو، کہ دودھ تو پی رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیراب یہ ہو رہے ہیں، ایسی محبت و دوستی۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا دنیا میں تو ابو بکر کو بناتا۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کو بھی دوست نہیں بنایا، خلیل نہیں بنایا، خلیل اللہ رب العزت، دوستی کے لائق صرف اللہ کی ذات، دنیا میں کوئی دوستی کے لائق نہیں، اگر دوستی کے لائق ہے تو اللہ، اور اگر دوستی کسی سے ہے بھی تو وہ دوستی اللہ اور رسول کے احکام کے تابع ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب بشری تقاضے رکھتے ہیں۔
تو یقیناً کسی کو ماں سے محبت، کسی کو باپ سے محبت، کسی کو بیٹوں سے محبت، کسی کو بیوی سے محبت، یہ سب تقاضے بھی ہیں، لیکن یہ سارے تقاضے اللہ رسول کے احکام کے تابع ہونے چاہیے۔ بیوی سے محبت ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ پتہ کب چلے گا کہ بیوی ہم سے ایسا مطالبہ کر رہی جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف، کہتی مجھے ٹی وی لا کے دو، یا مجھے کوئی اور گناہ کا کام ہے جو کرانا چاہتی، یہاں پتہ چلے گا کہ یہ جو محبت ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں۔ اب اگر بیوی کے کہنے سے اس نے ناجائز کام کر لیا تو پھر اللہ کی محبت نہیں ہے اس کو، اور اگر اس کو کہہ دے کہ نہیں بھائی تم سے محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے اللہ نے اس چیز سے منع کیا کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں بھائی اس کو محبت ضرور ہے بیوی سے، لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، ہٹ کر نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ محبتیں تابع ہوں اللہ رب العزت کی محبت کے۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ اپنی محبت ایسی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اور جو آپ سے محبت کرے اس کی محبت عطا فرما۔ اور ایک یہ ہے کہ تمام اشیاء میں اللہ سب سے زیادہ محبت اپنی عطا فرمائی ہے، احب الاشیاء الی، جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے محبت اپنی عطا فرما۔ خدا نہ کرے آدمی گناہ کا ارتکاب کرنا، بس اللہ کا خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اب اگر اللہ سے محبت ہے تو رک جائے۔ بعض اوقات نماز کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے مراقبہ بتایا کہ بھئی جب صبح اٹھنے لگو اور شیطان تمہیں تھپک تھپک کے سلانا چاہ رہا ہو، سردیوں کا زمانہ ہے، لحاف میں گھسے ہوئے ہیں اور اندر گرمی ہے، باہر نکلتی سردی ہے، تو یقیناً نفس انسان کا چاہتا ہے کہ بھئی آرام کر لو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ فرمایا کہ وہاں تم سوچا کرو کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، اور اللہ جو میرے محبوب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، کس کی بات مانوں، کس کو خوش کروں؟ اب اگر آدمی مومن ہے اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، لہذا جب اس کے دل میں جب یہ دو مقابلہ آئے گا، مقابلہ جب سامنے ہوگا تو وہ فوراً کہے گا نہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ کی بات مانوں گا، شیطان کی بات ہرگز نہیں مانوں گا، یہ کہہ کے اپنا لحاف پھینک دے گا اور اتر کے بستر سے باہر آ جائے گا۔ اب سمجھا جائے گا ہاں بھائی اس کو واقعی اللہ سے محبت۔ لیکن اگر اس نے اپنے جذبات کا خیال رکھا، شیطان کی بات مان لی، تو اللہ کی محبت کہاں گئی بھائی؟ تو اسی طریقے سے باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں یہی۔ تو بہرحال تعلیم یہ تھی کہ محبت کسی سے کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، محبت میں ایسے پاگل نہ ہو جاؤ کہ اپنے سارے راز اس کو دے دو، اور کل جب وہ خدا نہ کرے دشمنی پر اتر آئے تو تمہیں سرے بازار ننگا کر دے، تمہیں رسوا کر دے، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، ایسی دوستی ایسی محبت نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے ایسی دشمنی بھی نہ کرو کہ اس دشمنی میں اب تم اس کے خلاف بول رہے ہو، جہاں جاتے ہو اس کی غیبت لے کے بیٹھ جاتے ہو، برائیاں شروع کر دیتے ہو، جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائی کی، حالانکہ حجاج بن یوسف سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے ظالم ترین انسان، صحابہ کرام کو قتل کرایا، مروایا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر جب جمعے کی نماز، جمعے کا دن تھا، اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، اور بیان کرنے میں اتنا تاخیر ہو گئی کہ جمعے کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جماعت کا وقت ہو گیا، تم نماز کھڑی کرو، بیان ختم کر دو، بعد میں بیان کرتے رہنا۔ لیکن اس نے بات نہیں سنی، تو عبداللہ بن عمر نے باقی لوگوں سے کہا کہ بھائی میں کھڑا ہوں گا، تم میرے ساتھ دو گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب حجاج نے دیکھا تو خود بھی کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھائی، اور پڑھا کے اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر کو بلایا، پوچھا کہ تم نے یہ ایسا کام کیوں کیا، ایسی حرکت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جب اس کا وقت جا رہا تھا، نکل رہا تھا، تو میں نے تمہیں اس وقت کہا کہ نماز اول ہے اس کو ادا کرو، بعد میں تم اپنا بیان چاہو تو جاری رکھنا۔ اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر، حج کے موقع پر، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں شریک تھے، تو کسی شخص کو اس نے نیزہ دے کر زہر میں بجھا ہوا بھیجا،
اور اس نے اس رش کے عالم میں وہ نیزہ ان کے پیر میں چبویا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو مطلب بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا، قتل بھی کیا، بیت اللہ پر حملہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حجاج کی غیبت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ حجاج ظالم ہے اور اس نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غیبت جائز ہو گئی اور اب تم جو چاہے اس کے خلاف کہتے رہو. جو اللہ ظالم سے بدلہ لے گا حجاج بن یوسف سے، وہ تمہارے اس غیبت کا بھی تم سے بدلہ لے گا. تم نے اس کی غیبت کیوں کی؟ اس سے پتہ چلا کہ دشمنی میں بھی اعتدال رکھو. یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے تو جو جی چاہے منہ میں کہہ دو اور جو الزام چاہے اس کے سر منڈ دو، ایسا نہیں. دشمنی میں بھی اعتدال قائم رکھو. اسی کو آپ نے فرمایا کہ ابغض بغیضک ہونما عسى ان يكون حبیبک یوما، جس سے تمہیں بغض ہو تو اس سے بغض بھی ایسا نہ کرو کہ بالکل انتہائی بلندیوں پر چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہارا یہ دشمن دوست بن جائے اور پھر تمہیں مشکل پیش آئے، پھر تمہیں افسوس ہو کہ کاش میں اس وقت اس قسم کی باتیں نہ کرتا. تو یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. قاضی ابو بکر بن قتیبہ ایک قاضی گزرے ہیں ایک زمانے میں، ان کی اس زمانے کے بادشاہ سے دوستی تھی اور ہم پیالہ و ہم نوالا تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. قاضی صاحب مشورے بھی دیتے رہتے تھے، وہ اس پر عمل بھی بعض اوقات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کو قاضی بنا دیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی غلط کام کر بیٹھا بادشاہ. جب غلط کام کر بیٹھا تو قاضی صاحب نے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دیا کہ جو کام بادشاہ نے کیا یہ صحیح نہیں، غلط کام. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، نہ اس کی دوستی کا اعتبار نہ اس کی دشمنی کا اعتبار. اسے فوراً قاضی بکار بن قتیبہ کو قضا سے معزول کر دیا اور کہا کہ اتنا ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے کھایا پیا اور تم نے ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا. فرمایا کہ جو بات حق تھی میں نے کہہ دی. تو ایک شخص بھیجا اور کہا کہ اب تک ہم نے جو کچھ انہیں ہدایہ اور تحفے بھیجے ہیں ان سے کہو واپس کر. چنانچہ ایک شخص ان کے ہمراہ ہوا. قاضی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے، لے جا کے الماری کھولی اور ایک بڑا تھیلا نکالا جس میں سارے اب تک کے جو ہدایت تھے وہ سب جمع تھے. ان میں سے ایک ایک نکال کے اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ میں نے عمل کیا تھا کہ احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك یوما، کہ محبت کرو تو انتہاؤں پہ نہ پہنچو بلکہ اعتدال قائم رکھو، ہو سکتا ہے کسی دشمن بن جائے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا تھا، اس لیے میں نے اعتدال سے کام لیا. بادشاہ نے جتنے بھی ہدایہ اور تحفے دیے تھے ابھی تک میں نے اس کی سیل بھی نہیں توڑی. ایسے کہ ایسے بند ہیں، یہ لے جا کے بادشاہ کو دے دینا، اس سے تحفے مبارک ہو، ہمیں اس کے تحفے نہیں چاہیے. یہ لوگ تھے، سمجھتے تھے اس بات کو. بادشاہوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. بخشنے پہ آتے ہیں تو جناب بڑے بڑے مربے بخش دیتے ہیں، پلاٹ بخش دیتے ہیں، اور جب کھچائی پہ آتے ہیں تو پتہ چلا کہ چھوٹی سی بات پہ اس کو سولی پہ چلا دیتے ہیں. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں اسی کے لیے ہیں کہ ہم دوستی اور دشمنی میں اعتدال سے کام لیں. ہماری دوستی اللہ کے لیے ہو، الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو اللہ کے لیے، بغض ہو اللہ کے لیے. اگر آدمی اس کو پیمانہ بنا لے تو انشاءاللہ پھر کبھی مار نہیں کھائے گا. محبت ہے اللہ کے لیے، بغض ہے اللہ کے لیے. اچھا جب یہ ایسی محبت ہے اور ایسا بغض ہوتا ہے پھر کسی کو شکوہ شکایت بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی سے گلہ کرے کوئی. توقع رکھو گے تو شکوہ شکایت ہوگی، لیکن اگر توقع ہی آپ نہ رکھیں، جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بدلے کی توقع نہیں ہے. ہم اپنا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. ہم نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا. اب اگر وہ ہمارے ساتھ اچھائی کا سلوک نہ کرے، لیکن ہمارا معاملہ سارا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ کل یہ ہمارے کام آئے گا. آج ہم نے دیا ہے کل یہ ہمیں دے گا. اب اگر وہ نہ دے تو کہتے ہیں لو جی ہم نے تو ان کے بیٹوں کو اتنا دیا، ان کی شادی میں اتنا دیا، فلاں کی شادی میں اتنا دیا، انہوں نے تو پھوٹی گھوڑی تک بھی نہیں دی. اب معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کے لیے پتہ چلا کہ نہیں دیا گیا تھا. اگر اللہ کے لیے دیتے تو یہ سب باتیں نہ ہوتی. یہ باتیں ہو اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے دیا تھا. آج ہم 100 روپے دے رہے ہیں، کل ہمیں 200. آج کل تو عیدی بھی اس طور پہ دی جاتی ہے
کسی کے بچے کو جلدی سے پہلے سے دے دو بھائی 200-400 روپے جو دینے، تاکہ جب ہمارا بچہ جائے تو وہ پلٹ کے ڈبل دے دے. اب بعض اوقات اگر وہ نہیں دیتے تو پھر دیکھیے، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے کوئی معاملہ، تو معاملات اللہ کے لیے رکھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ چاہے 10 روپے دے رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے، ان کو توقع نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں 10 روپے واپس پلٹ کے دے گا. اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی ہزاروں دے دے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس توقع پر نہیں دیتے کہ صاحب ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ 10 روپے دے رہے ہیں تو 20 روپے ہمیں کوئی دے نہیں، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں کہ بچوں سے محبت ہے تو ان سے محبت کی وجہ سے بعض بزرگوں جیب میں اپنے ٹافیاں رکھتے تھے اور دیگر چیزیں. مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جیب میں بچوں کے لیے مٹھائیاں اٹھائیاں چیزیں رکھتے تھے. بچے آ گئے تھے، لو بھائی ایک تم لے لو ایک تم لے لو، اس طرح سے بچے خوش ہو جاتے. تو ان کے دل میں اب یہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہمیں دیں گے پلٹ، بلکہ خالصتاً یہ اللہ کے لیے تھی کہ بچوں کو خوش کرنا بھی ہے، کیونکہ بچوں سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. بعض اوقات بچے چھپ جاتے تھے کہ آج ہم پہل کریں گے، لیکن ایسا شاید ہی کبھی ہوا کہ کبھی کسی اور نے پہل کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہ کی ہو. ہمیشہ سلام کرنے میں آپ پہل فرمایا کرتے تھے. تو یہ بڑی بات ہے، اس میں تعلیم بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم تربیت کس طرح سے کریں. بہرحال اس میں معاملہ دوسرا نکلے گا، لیکن اصل یہ کہ اعتدال سے کام لے ہر معاملے کے اندر. کسی سے ادلا بدلا کرنے کی نیت سے جب ہوتا ہے تو وہ ناجائز. ہمارے جو بزرگ لین دین سے منع کرتے ہیں شادی بیاہ میں، جسے نیوتا کی رسم کہتے ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ جوڑا دیا جا رہا ہے، 1000 روپے دیے جا رہے ہیں، 2000 دیے جا رہے ہیں، یا کوئی اور چیز دی جا رہی ہے. وہ اس نیت سے ہوتی ہے کہ آج ہم ان کو دے رہے ہیں، کل جب ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوگی تو یہ ہمیں لوٹائیں گے. چنانچہ بعض لوگ پہلے زمانے میں تو باقاعدہ رجسٹر لے کے بیٹھتے تھے، اور میں نے اب بھی 2-4-5 سال پہلے دیکھا ایک جگہ کہ باقاعدہ رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. پنجاب میں اب بھی ہے خاص طور پر. اور جب کوئی آدمی نکل رہا تھا اور وہ کسی کو 100 روپے کہتے نہیں بھی پہلے جو انہوں نے 200 دیے تھے اب 400 دینے پڑیں گے آپ کو. باقاعدہ اس سے بحث مباحثہ ہو رہا تھا. تو یہ جو نیوتا کی رسم ہے یہ نہ جائے، کیونکہ ہندوانہ رسم ہے، یہ جائز نہیں. ہاں اگر وہ دینا چاہتا ہے تو بغیر کسی توقع کے دے کہ ہم اپنی خوشی سے اس کو دے رہے ہیں اس خوشی کے موقع پر، لیکن ہمیں یہ نہیں اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ ہمیں واپس کرے. اور اگر وہ نہ کرے تو اس پر ناراضگی بھی ذرہ برابر نہ ہو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نے نیوتا نہیں کیا، بلکہ خالصتاً نے اپنی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ دیا. اسی طریقے سے اپنے عزیز رشتے دار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم وہ ضرورت کی چیز لے کے ان کو ہدیتاً دے دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال اصل چیز ہے نیت. اگر نیت یہ واپسی لینے کی ہے تو وہ جائز نہیں. تو بہرحال سارے معاملات کے اندر ہمیں جو بات سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی کو چاہیے اعتدال سے کام لے، دوستی اور دشمنی کے اندر اعتدال سے کام لے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جو معاملات آج حدود سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. بس ایک پیمانہ ہم بنا لیں کہ کسی سے دشمنی ہوگی تو دشمنی اللہ کے لیے، دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہ دوستی کرے نہ دشمنی کرے. اور اس کا پیمانہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر جب تک وہ چل رہا ہے وہ دوستی برقرار ہے. لیکن خدا نے کہا اگر وہ دوستی اب تجاوز کر رہی ہے اور گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے فوراً ترک کر دے، چھوڑ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے معاملات کے اندر حسن و خوبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی معاملات ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکموں کے خلاف آدمی ان کو نبھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. بیماریاں گھر گھر پھیلی ہوئی ہیں، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. میری والدہ بھی بیمار ہے، بچی بھی بیمار ہے، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے گھر کے بعد بچے بھی بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اور ہم میں سے جس کے گھر میں سے عورتیں بیمار ہوں یا بچے بیمار ہوں یا بڑے یا چھوٹے، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما.
اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔